نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم، فضائل شعبان شریف شروع ہے، تو اس سلسلے میں جہاں جہاں محبت کرنے والے بچے موجود ہیں، دور دراز ہیں، مختلف ملکوں میں، تو ان تک فضائل شعبان ان کی جو ہے نا جو بیان تھا چھوٹا سا چند منٹوں کا، تاکہ شعبان کے جو فضائل ہیں وہ آپ تک گوش گزار کروں، اور اس میں جو عبادات ہیں وہ آپ بھی کوشش کریں عمل کی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی میں شب برات بھی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ گزارشات ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں یہ شعبان مبارک کے سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات بکثرت روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی مسلسل روزے نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے علاوہ مکمل مہینہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور ماہ شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے حضرت عبداللہ بن یوسف کے واسطہ سے حضرت مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے اب نہیں چھوڑیں گے، اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے کہ یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ پسند فرماتے تھے رمضان کریم کے علاوہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے کو پرچی دی جاتی ہے، ایک تحریر دی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کے آئندہ سال روح قبض کی جاتی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں شعبان مکرم میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس سال مرنا ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں، اس کا نام زندوں کی فہرست سے مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص سفر کر رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے، ماہ رمضان کریم کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھو، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ بن صالح فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عبید اللہ بن قیس نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ فرماتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے شعبان معظم زیادہ پسند تھا، آپ اسے رمضان سے ملاتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے شعبان المعظم کے، اب یہ جو بات بتا رہا ہوں
اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شعبان المعظم کے آخری سوموار کو، آخری پیر کو روزہ رکھا، مطلب یہ ہے کہ شعبان المعظم کو جو آخری پیر ہے، آخری سوموار ہے، اس کو جس نے روزہ رکھا اس کے گناہ بخش دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد شعبان کا آخری سوموار ہے، مہینے کا آخری دن مراد نہیں، یہ ذہن میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شعبان المعظم کا آخری دن نہیں، شعبان المعظم کا جو آخری سوموار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا روزہ ہے۔ جب جو بندہ یا جو مرد و زن میں جو بھی یہ روزہ رکھتا ہے شعبان المعظم کے آخری سوموار کو، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شعبان جو ہے نا، یہ شعبان، اس کے 5 حرف ہیں شعبان کے، ٹھیک ہے، شین، عین، بے، الف اور نون۔ شین شرف، اسے شرف ہو گیا، اس کو شرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ عین علو بلندی، اس کی بلندی ہے۔ با یہ بر نیکی سے ہو گیا، اس میں نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الف جو ہے نا یہ الفت سے ہے، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جل کی طرف سے بندے کو یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں، اس ماہ مقدس میں یہ چیزیں، ان 5 لفظوں کی روشنی میں یہ جو بھی آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ جب بندہ شعبان المعظم کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک تھا۔ شعبان مکرم میں، شعبان المعظم میں زیادہ قرآن مجید کمر باندھ لیتے اور زیادہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ مہینے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور تمام مخلوق میں سے بہترین شخصیت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس مہینے میں کوشش کیا کریں کہ بارگاہ رسالت میں کثرت سے جو ہے نا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ درود شریف پڑھا کریں، اور یہ باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے۔